پورے پاکستان میں یہ ویڈیو آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے بلوچستان سے۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا شیتل، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ قبائلی علاقے ہیں بلوچستان میں تو اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا، اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ آپ کو پسند کی شادی کر سکیں۔ 1.5 سال جو تھا سلسلہ ایسا چلا کہ شادی کرنے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی۔ ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ گھر والوں کا رابطہ ہو گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ فراڈ کیا، اس کے ساتھ بولا کہ ذرا گھر پہ دعوت کے لیے آنا، تو چلو جو کچھ ہو گیا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، اب آؤ میاں کو لے کے آؤ دعوت پہ۔ وہ دونوں آ گئے۔ جب وہ پہنچے تو آگے جو ہے وہاں پہ جرگہ بیٹھا ہوا تھا۔ جرگے میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کو اور ان کے ہسبینڈ کو ایک ویرانے میں لے کے گیا۔ وہاں لے جا کر جو خاتون ہے، وہ جو ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ایک سامنے ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور اپنے قدموں پہ چلتی ہوئی وہ آ رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، سب کچھ پتہ ہے۔ اور کس قدر وہ بہادر خاتون تھی کہ جب اس کو کوئی چھونے لگا، پکڑنے لگا، تو کہتی ہیں چھونا نہیں، ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا، مجھے صرف گولی کی اجازت ہے۔ ہائے اللہ! اور وہ چل کے آگے تک گئی ہے، اس کا منہ دوسری سائڈ پہ کرا دیا اور اس کے پیچھے سے جو ہے نا 9 گولیاں ماری ہیں اس کو، اور وہاں پر 19 افراد جو اپنے آپ کو سالے مرد کہتے ہیں وہ وہاں موجود تھے، کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، جھوٹی مردان کی اور غیرت دکھا رہے تھے اپنی۔ کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کر وہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ اگر کسی نے شادی کر لی ہے، اگر آپ کو نہیں پسند، چھوڑ دو اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دو، قطع تعلق ہو جاؤ۔ آپ کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ایک عورت کو مار دیا۔ پھر صرف یہ عورت کو نہیں مارا گیا، اس کے بعد اس مرد کو بھی مارا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بڑی یہ گردش بھی کری ہے بات کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ بھائی صرف عورت کے ساتھ نہیں، مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ اس کا الزام جو ہے جہالت کے اوپر ڈالا جائے گا، یہ جہالت کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ یہ جاہل ہے، جاہل جو انسان کی جان لیتے ہیں، اور یہ تماش بین جو یہ اپنی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال کے تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں کسی کی موت کا، کسی کی جان ایسے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا حق ہے؟ تو اپنی غیرت کے نام پہ ہے نا، جو جھوٹی غیرت کے نام پہ آپ کسی کی جان لے کر اپنے گھروں کو سکون سے چلے گئے ہوں گے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو جرگے میں بیٹھتے ہیں، اپنی جو پگڑی ہے کہتے ہیں ہم نے نیچے گرنے نہیں دی، کسی کی جان لے کر آپ کی پگڑی اونچی ہو گئی ہے۔ یہ جرگہ، یہ در، یہ فیصلے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے؟ ایک مرد ایک عورت کی جان لے لی، یا اللہ! ابھی حمیرہ اصغر کا کیس چل رہا تھا، ایسی بہت سی حمیرہ ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ شیتل، اب کتنی شیتلیں ماری گئی ہوں گی۔ اب یہ ہوا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی، انہوں نے کہا اس میں جون سا 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے فوری نوٹس تو لیا ہے اس چیز کا۔ گورنمنٹ جو ہے اپنی مدعیت میں بھی اس کو کافی دیکھنے کی کوشش کری ہے، ان پر FIR جو ہے وہ بھی کر رہی ہے، اور 11 ملزم جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مگر دیکھیں سامنے یہ آیا ہے کہ جو واقعہ جون سا ہے نا، یہ جو بڑی عید ہے نا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بس کل گردش میں آئی ہے ویڈیو، اور اگر یہ ویڈیو بھی نہیں آتی، یہ جو بھی یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خدا را، غیرت کے نام پہ کسی عورت کی یا کسی مرد کی جان مت لیں، یہ جرگوں میں کسی کی جان لینے کے فیصلے مت لیں۔ ہمیں اسلام یہ چیز کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ آئیں آ کے کسی کی جان نچوڑ لیں، کسی کو مار دیں،
کسی کی جان لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، ٹھیک ہے، قانون فیصلہ کرے گا. کسی نے کچھ غلط کیا ہے، ریاست فیصلہ کرے گی. اس نے غلطی کی ہے، ریاست کے حوالے کرو، قانون سے بات کرو. آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کی جان لینے والے. کبھی کوئی دین کے نام پہ، کبھی کوئی جرگوں میں بیٹھ کے فیصلے، کبھی کوئی خاندان کے نام پہ، کبھی کسی کے پگڑی کے نام پہ. آپ لوگ اپنی بہن، بیٹی، خاندان کو نیست و نابود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کس نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو مار دیں، زندہ جلا دیں؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اوکے جی، ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. بارشوں کی وجہ سے جو بہت نقصان ہوا ہے پورے پاکستان میں ناظرین، اس میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں مزید 13 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو گئے ہیں. اور 26 جون سے لے کر 20 جولائی تک کی اگر آپ بات کریں تو مجموعی جو ایسی ہلاکتیں ہیں نا وہ 216 ہو گئی ہیں. صرف جو بارشوں سے نقصان ہوئے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی چھت گرنے سے جان بحق ہو گیا، کوئی کرنٹ لگنے سے جان بحق ہو گیا، کوئی دیوار گرنے سے، کوئی پرانے جو گھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں دیواروں میں کرنٹ آ گیا. اور اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ لوگ بالکل علیحدہ ہیں. اس میں 227 مرد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، 163 خواتین زخمی ہوئی ہیں اور 192 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. تو اصل میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے نا اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمیں کیونکہ اس کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، آج اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم پوچھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. ایک عام آدمی کو اس طرح کی سچویشن بننے جا رہی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ تو الرٹ جاری کرتی ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے، مگر لوگوں کو کس طریقے سے اپنی پریپریشن کرنی پڑے گی، ریڈی ہونا پڑے گا کہ بھائی اس طریقے سے ہوگا، کلائمیٹ برسٹ ہوگا. تو آج ہم اس کی پریپریشن پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حمیرہ قاسم ہیں جو کہ کلائمیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، اسی لیے ہمارے اسلام آباد سے جو ہے ہم نے ان کو جوائن کیا ہے. السلام علیکم حمیرہ جی. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے حمیرہ جی؟ سب سے پہلے تو بتائیے گا. اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پہلے تو دیکھیں عام آدمی کو یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو کلائمیٹ برسٹ ہے یہ ہمیں تو نہیں سمجھ، ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے ہوتا ہے، کب کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تھینک یو فضا فار ہیونگ می. عام آدمی کے فہم کے لیے اگر ہم کلائمیٹ برسٹ کی بات کریں نا تو بیسیکلی یہ وہ فینومنا ہے جو کہ ہیوی رین فال سے نکل کے ایک اور فینومنا میں جو سارا سسٹم ہے وہ انٹر ہوتا ہے. اس میں کامنلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ آسمان سے بالٹیوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی آپ کے اوپر گر رہا ہے، ٹھیک ہے.